الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریا المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ پہلا سوال عائشہ خان لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی بہت شرمندگی کے ساتھ یہ سوال کر رہی ہوں، مجھے بہت خواہش ہے میری کہ میں فناف شیخ ہو جاؤں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے میری رہنمائی کیجیے اور دعا بھی کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف میں مختلف اصطلاحات ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک تصوف کے لیے شیخ اس بندے کو اختیار کرنا چاہیے جو کم از کم بارگاہ رسالت تک طالب کی رسائی کرا سکے۔ یہ نہیں کہ خود اس کی اپنی رسائی ہو، اس کے پاس جو طالب آئے اس کی رسائی بارگاہ رسالت تک کرا سکے، یہ کم از کم ہے۔ صحیح، اس سے زیادہ تو اللہ کا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اصطلاحات ہیں، فناف شیخ، فناف الرسول، فناف اللہ، یہ کردار کے درجات ہیں۔ فناف شیخ سے مراد یہ ہے کہ شرعی امور اور زندگی اور دنیا اور عبادات، تمام امور جو ہیں اپنے، وہ جسے شیخ سمجھتا ہے اس کے مطابق ڈھال لے۔ صحیح، جس محنت سے وہ شیخ عبادت کرتا ہے اسی محنت سے، اسی خلوص سے عبادت کرے، جس طرح اس کی ڈیلنگ ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے تو ایک مثالی انسان ہے۔ بالکل صحیح۔ جب اپنے کردار کو ارادتاً اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے تو اسے فناف شیخ کہتے ہیں۔ پھر آگے تصوف کے مراقبات ہیں، منازل ہیں، جن میں فناف الرسول ایک منزل ہے کہ وہ اتباع سنت پہ قائم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں اس کی روح کی رسائی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے شیخ کے کردار کو دیکھیں اور ویسا کردار اپنائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ بڑا کلیئر ہو گیا، اور اس میں تو اگر آپ کا ارادہ ہو گیا اور آپ بننا چاہیں تو کوئی مشکل بات تو نہیں، تو آپ کے سامنے سارا ہر چیز۔ شیخ آپ نے اختیار ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مثالی مسلمان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں شیخ کا تو نام ہے، اصل تو آپ اتباع تو اسلام کا کر رہے ہیں، اسلام کا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ زندگی کو، کردار کو، لین دین کو، کاروبار کو، دوستی دشمنی کو اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے شیخ سے سیکھا، شیخ کو دیکھا، اس کا اتباع کیا، تو اسے فناف شیخ کہنے لگے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ یہاں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ شیخ کو فیس دے دو اور آپ فناف شیخ ہو جائیں گے۔ اپنے گناہوں کا بوجھ ہم شیخ پر لادتے رہتے ہیں کہ میں نے فیس دے دی، میری جگہ سزا یہ بھگتے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ تصور نہیں صحیح۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ عائشہ خان کا ہی دوسرا سوال ہے۔ یہ کہتے ہیں سورہ آل عمران کی 48 نمبر آیہ کریمہ میں ہے کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم فرمائیں گے اور تورات اور انجیل کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا گیا ہے۔
یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ تورات اور انجیل الگ الگ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تورات پہلے نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب بھی ہے، اس میں تورات بھی شامل ہے، انجیل بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے اس کی بڑی عظمت ہے، اور وہ کوئی ڈاکیہ نہیں ہوتا کہ ڈاکیے نے ڈاک لائی آپ کو دے دی، کہ نبی کتاب لایا اس نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، اب آپ جو جی چاہے سمجھیں جو جی چاہے کریں، وہ آپ کا مسئلہ نہیں۔ نبی کتاب لاتا بھی ہے، امت تک پہنچاتا بھی ہے، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حکمت کہا گیا ہے کتاب کی جو شرح نبی فرماتا ہے، جو معنی نبی متعین کرتا ہے، وہ حکمت ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں یہ اتنے فرقے کیوں ہیں؟ ہر فرقے نے قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ خود کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر اس کو اس شرط سے مشروط کر دیا جائے، ضروری ہے جو کہ اس آیت کا معنی حضور نے حدیث میں کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا، پھر انہوں نے حضور کے سامنے عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ اگر ہم اپنی عقل اور صرف و نحو کی طاقت سے سمجھنے کی بجائے اس انداز سے سمجھیں تو سبحان اللہ، پھر کر رہے تھے پھر تو مسئلہ باقی رہ ہی کو نہیں جاتا، پھر تو جھگڑا ہی کو نہیں ہے، پھر کیا ختم ہو جاتا، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل سارے ٹھیک۔ مسلمان ہو جاتے۔ اصول میں تو اختلاف نہیں رہتا۔ جہاں تک فروعات کی بات ہے، فروعات میں اختلاف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ رحمت ہے، کہ ایک بات کے دو تین پہلو ہیں، تو کسی نے ایک پر عمل کر لیا، کسی نے دوسرے پر کر لیا، کسی نے تیسرے پر کر لیا، تو ہر پہلو سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ مثلا اصول ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تکبیر کہیں، یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر سے شروع کریں گے، کانوں تک ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ اب حنفیہ کے نزدیک یہ ایک دفعہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرات جو ہیں یا اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھانے گئے۔ یہ اب اس کی فرع ہوگی، یہ آگے تشریح ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اب حضور سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ہر تکبیر میں بھی ہاتھ اٹھایا، یہ بھی ثابت ہے کہ صرف پہلی تکبیر۔ اب حنفی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ صرف تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، لہذا آخری عمل زیادہ عظیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ غلط ان کو بھی نہیں ان کو بھی نہیں کہتے، بالکل ٹھیک ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی فروعات میں ترجیح کا اختلاف ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو پھر اختلاف تو ہے، پھر یہ فرقہ بندی اور یہ کیوں اتنے وہ یہ فسادات؟ فرقہ بندی اس لیے ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ اپنے علم کے زور سے اور اپنی صرف و نحو کے زور سے اور اپنی عربی دانی کے زور سے مفہوم متعین کرتے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ آپ کا منصب جلیلہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب ہے کہ لوگوں کو یہ بات بھی بتائیں کہ جو نازل ہوا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل یہ ذمہ داری ہے نبوت کی۔ صحیح۔ ہمارا مقام نہیں ہے کہ ہم اس کا ورنہ تو عربی میں ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، پتہ نہیں ہم کون سا معنی وہاں فٹ کر لیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ جو آپ نے دانش مندی اس میں جھاڑتے ہیں، نہیں، اس سے یہ جو اس سے تورات اور فرق انجیل پڑتا ہے۔ دونوں کا ذکر اس لیے کر دیا اللہ نے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خبر، ایک ہے حکم۔ ٹھیک ہے، کتاب میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اوامر و نواہی، احکام، اور خبر۔ اللہ ایک ہے، قیامت ہوگی، فرشتوں کا وجود ہے، جنت دوزخ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ساری خبر ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ خبر ہمیشہ ایک درست ہوتی ہے، اگر اس کے خلاف دوسری آئے تو یا پہلی غلط ہوگی یا دوسری غلط ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل اس لیے جو صحیفے آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، جو وہی نازل ہوئی، وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں، جتنے صحیفے آئے، ان میں خبر واحد ہے۔
صحیح. ایک ہی بات کو سب نے دہرایا، اللہ واحد ہے، نبوت ہے، کتاب ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر کا حساب کتاب ہوگا، انسان ٹھیک. مکلف ہے. یہ جو ہے نا عقائد سارے یہ خبر میں آتے ہیں. صحیح. تو خبر ایک ہی ہے، اگر تبدیل ہو تو پھر تو خبر غلط ہوگی، یا پہلی غلط ہے یا دوسری. یا دوسری غلط ہے. اب رہے احکام ہر عہد کے اپنے ہیں، لوگوں کی استعداد کے مطابق اللہ کی مرضی، اس نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. جیسے لوگوں کے پاس اس دور میں وسائل تھے، جو عبادت کا طریق و آسانی سے اللہ نے وہ فرض کر دی. بالکل ٹھیک. کچھ چیزیں حلال کر دیں، کچھ حرام کر دیں، جو ان کی جس میں سہولت تھی. صحیح. صحیح. اب جو چیزیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں حلال تھیں، شاید آج وہ حلال ہوں تو وہ ہمیں میسر بھی آئیں کہ نہیں، پتہ نہیں اس دور کے لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے کماتے کہ نہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو احکام ہر عہد کے اپنے ہیں، اپنے ہیں. لیکن خبر واحد ہے. بالکل ٹھیک. بنیاد عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ ہوتا ہے. تو عقیدہ ساری کتابوں میں ایک ہی ہے. لہذا پہلی کتابوں جب اپنی کتاب کی نبی تعلیم دیتے ہیں تو پہلی کتابوں کی تعلیم اس میں آ جاتی ہے، چونکہ عقیدہ اس میں بھی وہی ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. اس لیے پہلی کتابوں کا بھی ذکر کر دیا. بالکل صحیح. کتنا واضح ہو گیا ہے اور یہ سمجھنا کتنا آسان ہو گیا. الحمدللہ. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں ای میل کریں یا SMS کریں ہمارے نمبر پر. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ طارق سلیم ہے لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ میت کے مصنوعی دانت نکال دیے جاتے ہیں، جب میت نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے تو دانت اگر لگے بھی رہیں تو کیا حرج ہوتا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر لگے بھی رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو دانت دو قسم کے دانت ہوتے ہیں، ایک تو فکس ہوتے ہیں جو اترتے ہیں ہی نہیں. ٹھیک وہ ہے. تو کوئی نہیں اتارتا. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں جو لگا لیے اتار لیے، ٹھیک ہے. تو وہ اتار دینے چاہیے کہ وہ زیادہ ضرورت چیز ہے، اس نے کون سا وہاں کو کھانا کھانے جانا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کفن میں مصنون چیزیں جو ہیں ان کا ہونا بہتر ہے. صحیح. مصنون چیزیں وہی کفن کے دو چار جو ٹکڑے ہیں وہی ہیں، تو لہذا انہی کا ہونا بہتر ہے. زیادہ ضرورت چیز کے ہونے کا کیا فائدہ؟ لیکن اس میں مطلب بڑے عجیب طریقے سے وہ نکال رہے ہوتے ہیں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی. نہیں، جو اترنے والے ہیں جی ان میں تو کوئی عجیب طریقے نہیں، آرام سے اتر جائے. اتر جاتے ہیں. جو فکس لگے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ اکھیڑنے نہیں چاہیے. نہیں اکھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لگے رہے. وہ لگے. جو صحیح. ڈینچر لگا ہوتا ہے یہ تو آرام سے اتر جاتا ہے. بلکہ عموماً میں نے تو دیکھا ہے، میرے اپنے لگا ہوا ہے، رات کو بھی اتار کے رکھ دیتا ہوں، دن کو بھی اگر آرام کرتا ہوں تو اتار کے رکھ دیتا ہوں. اور کوئی بیمار ہو تو اسے خود انکنوینئنٹ لگتے ہیں، وہ خود ہی اتار کے رکھ دیتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. جو فکس ہیں وہ نہیں اترتے، وہ نہیں تو ان کو زبردستی اتارنا ضرورت نہیں. وہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. عبد الواجد آزاد کشمیر سے آپ کا پروگرام دیکھا، بہت اچھا تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ جی آپ کا، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہماری جاری رہے گی جی. اور اس میں واجد محمود علی، انہوں نے ای میل ایڈریس مانگا ہے آپ کا اور وہاں سے یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو ای میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے، amir432@gmail.com.
دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، AMER432@gmail.com. آپ یہ ای میل نوٹ کر لیجئے اور اس پہ آپ یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ شامل ہو سکتے ہیں. بیعت ہوتی ہے جی اس سے ای میل سے؟ ای میل کے ذریعے بیعت کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اسی حوالے سے. اچھا جی، ایک سوال، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا لیکن یہ ہمارا کئی پروگرامز کے اندر طلاق کا ایک موضوع رہا، تو انہوں نے اسی پیرائے میں یہ سوال کیا ہے کہ ایک ملنے والے نے اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ دیا اور اس کو افسوس ہوا. علماء کے پاس گیا، علماء نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی ہے، حلالہ کرنا ہوگا. انہوں نے ایک مولانا سے بات کی تو مولانا تیار ہو گئے. اس نے مولانا کو اپنے ہی گھر میں نکاح کر کے رات رکھا اور صبح طلاق لے کر خود نکاح کر لیا اور دوبارہ میاں بیوی بن گئے. حضرت جی، اب دین کے حساب سے ان کی کیا حیثیت ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ احناف کے نزدیک 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ائمہ جو ہیں اور غیر مقلد حضرات جو ہیں ان کے نزدیک ایک مجلس میں ایک حالت میں 3 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی واقع ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی ایک مجلس میں ایک حالت میں، بیٹھا تھا طلاق دے دی، اٹھ کھڑا ہوا پھر طلاق دے دی، پھر بیٹھ گیا پھر طلاق دے دی، تو وہ ہو جائے گی. تو 3 حالتوں میں وہ 3 ہو جائیں گی. جو 3 کو ایک مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی اگر حالت بدل جائے تو وہ ہو جاتی 3 ہو جاتی. اور احناف کا تو ٹھوس فیصلہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں ہوں گی تو وہ 3 ہو جائیں. ٹھیک ہے. جب 3 طلاق ہو گئے تو پھر حلالے کا ایک طریقہ ہے، یعنی ایک طلاق دی تو صرف صلح کر لی تو وہ کافی. ٹھیک ہے. ایک طلاق دی اور پھر میاں بیوی میں صلح ہوگی، ٹھیک ہے. 2 دے دی تو پھر بغیر نکاح کے صلح نہیں ہوگی. اچھا. 2 ہو گئی تو پھر نکاح صلح کرتے ہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 3 ہو گئی تو اب وہ ختم ہو گئی، سارا رشتہ ختم ہو گیا، بلکہ اس کے بین لگ گیا. یہ سزا ہے اس پر کہ وہ کہیں اور شادی کرے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ خاوند قدرتی موت مر گیا یا نااتفاقی سے طلاق ہو گئی تو پہلے تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے جس نے طلاق دیا اس کی عدت گزارے گی. ٹھیک ہے. پھر جس سے شادی کی، چونکہ شادی کی نکاح کی شرط یہ ہے کہ محسنین غیر مسافحین، شہوت رانی کے لیے نہ ہو، عمر بسر کرنے کے لیے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جس نکاح میں یہ قید ہو کہ اب شام کو نکاح کرتے ہیں صبح طلاق دینے کی، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. عدت سے پہلے، عدت گزارنے سے پہلے نکاح نہیں ہوتا. پہلے تو جس نے طلاق دی اس کی عدت گزارے گی. بالکل. پھر نکاح کرے گی عمر بسر کرنے کی. صحیح. صحیح. اگر وہ شخص مر گیا یا ان میں ناچاکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو پھر وہ آزاد ہے کہ پہلے شوہر سے بھی چاہے تو نکاح کر سکے. بالکل ٹھیک. یہ ہے شرعی حلالے کی صورت جو قرآن نے بھی بیان کی، جو فقہا نے بھی تشریح کی. تو یہ جو ہے آج اس نے طلاق دی، شام کو اس نے، وہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ تو عدت ہی پوری نہیں ہوتی. طلاق. دوسری بات یہ ہے کہ جس نکاح میں وقت متعین ہو، النکاح للموقت باطل، جس نکاح میں وقت کی تعین ہو وہ باطل ہے، وہ منعقد ہی نہیں. بالکل صحیح. بالکل صحیح. نہ وہ نکاح ہوا، مولانا نے بھی زنا کیا، اور یہ جو پچھلے نے سلو کر لی باقی عمر اس کا بھی سارا زنا شمار ہو. ایسی بڑا سیریس معاملہ ہے. صحیح. جسے اتنا افسوس لگتا ہے ذرا طلاق دینے میں حوصلہ کرے، شرعی طریقہ اپنائے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک آپ نے طلاق دے دی، اس کے 10 دن بعد ہی اگر عورت کو طہر ہو گیا ہے یا منسز ہو گئے ہیں تو پھر اگلے طور میں ایک طلاق دے، پھر اگلے میں تیسری دے. یہ اس لیے ہے کہ درمیان میں کوئی سمجھوتا ہو جائے. بالکل صحیح. یہ خیال آ جائے جو اب افسوس ہوا ہے. یہ سب کو ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. بالکل. یہ تو صرف دینے میں، بکنے میں جلدی کرتے ہیں، دے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس وقت غصہ آیا ہوا، بھلا ان کوڑ مغزوں سے کوئی پوچھے، کوئی خوش ہو کر طلاق دیتا ہے.
غصے میں ہی دیتے ہیں. غصے میں ہی دیتے ہیں. اگر غصے میں نہیں ہوتی تو پھر تو ہوتی ہی نہیں. پھر طلاق کیوں دینی. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021, اور اسی طرح سے ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں ای میل کریں یا SMS کریں ہمارے نمبر پر. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. رضی اللہ فیصل آباد سے ان کا سوال ہے کہ حضرت جی ہمارے ایک جاننے والے جب فوت ہوئے تو انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا, پھر درود شریف اور پھر فوت ہو گئے. مجھے ان پہ بے حد رشک آیا. میں ایسا کیا کروں کہ مجھے بھی آخری وقت میں کلمہ اور درود شریف نصیب ہو جائے؟ الحمدللہ سادہ سا جواب ہے میاں, خلوص سے شریعت کا اتباع کرو. شریعت کا اتباع کرو جس میں خلوص ہو. یہ اللہ کا احسان ہے. صحیح. اپنی زندگی کسی نے کلمے کے مطابق ڈھال لی یا اس پر محنت کی تو اللہ کریم اسے توفیق عطا فرما دے. بالکل ٹھیک. نبیلہ چوہان یہ کہتے ہیں حضرت جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر ماں باپ بیٹیوں کی شادی نہ کریں اور ان کی ایج بڑھ جائے اور ماں باپ غریب بھی ہوں, مالی وسائل بھی نہ ہوں ان کے پاس, کوئی بہتر رشتہ بھی نہ ہو, تو کیا کیا جائے؟ گزارش ہے جی کہ والدین کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے گھر آباد. بالکل ٹھیک ہے. وسائل کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے. لوگ انسانیت یا شرافت نہیں دیکھتے, مال زیادہ دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھی ایک مصیبت بن جاتی ہے. اور اگر بیٹیوں کی شادیاں نہ ہوں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ دکھی والدین ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں. ان پر الزام دینا مناسب نہیں ہے. تو اگر کسی طرح بھی شادی نہ ہو سکے تو پھر بندہ برداشت کرے, صبر کرے, اللہ سے نیکی کی امید رکھے, اپنی زندگی مسلمان بن کر گزارے. کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے ضرور بچے پیدا کرنے. قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جو لوگ شادی کی استطاعت نہیں رکھتے, رشتہ نہیں ملتا, وہ صبر کر. یہ زندگی تو چند روزہ ہے. اپنی دائمی زندگی کی تیاری کرے, وہاں سارے کام ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو چند روز ہے نا. بے شک. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کرو. وہاں آپ کی شادی بھی ہو جائے گی, آپ کا گھر بھی ہو جائے گا, آپ کی نعمتیں بھی مل جائیں گی. صحیح, بالکل صحیح. اب لوگ باہر جاتے ہیں 2 سال 4 سال 10 سال کے لیے, تو کچھ سارے باہر شادی تو نہیں کرتے. شادی تو اپنے گھر میں ہی رکھے. گھر میں رکھے نہیں, وہاں تو کما کے لے آتے ہیں. ہاں تو گھر تو وہ ہے, یہاں سے تو کما کے لے جانا ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر نہیں, اگر ہو تو سنت ہے وسائل بنے, موقع بنے, ضرور کی جائے. نہ ہو سکے, وسائل ہی میسر نہ ہوں تو صبر کرنا ہے. اللہ اللہ کریں. اپنے جتنا محنت شادی پہ کرنی ہے اتنی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ رکھنے پہ کریں. اپنی ذکر اذکار کریں, عبادات کریں, قرآن سیکھیں, دین سیکھیں, بچوں کو سکھائیں, بچوں کو پڑھائیں. اپنے آپ کو کسی نیک شغل میں لگا کے بسر کر جائیں یار. کیا ہے؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور بڑا مزہ آئے گا. ہاں, بڑا مزہ آئے گا. بالکل صحیح. سید طیب بخاری ان کا سوال ہے حضرت جی کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اگر لوگوں کو بیان کر دوں تو علماء مجھ پر
کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. انہوں نے یہ بات کیوں کہی, اور اگر وہ دین تھا تو دین تو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے, اس میں کیا راز کیا ہے؟ گزارش یہ ہے برخوردار کہ میرے سامنے تو انہوں نے کی نہیں, ٹھیک ہے, ورنہ میں بھی آپ کی طرح ان سے پوچھ لیتا صحیح صحیح, انہوں نے کب کی, کہاں کی, ٹھیک ہے, ہے جی. تو وہ سوال تو آپ کا انہی سے بنتا ہے, مجھ سے نہیں. چلو ویسے میں یہ جانتا ہوں کہ صوفیاء کو جب بصیرت قلبی نصیب ہوتی ہے, جب دل کی آنکھ کھلتی ہے, تو وہ بہت سے حقائق ایسے دیکھتی ہے جو بیان نہیں کیے جا سکتے, صحیح, اور ان کا بیان نہ کرنا ہی ضروری ہوتا, اچھا, کیونکہ دل کی آنکھ بہت کچھ دیکھتی ہے. لوگوں کو یقین نہیں آئے گا اس پہ. لوگوں کو یقین نہ آنے سے دنیا کا نظام ایک مختل ہو جائے, اچھا, پھر دنیا نہیں چل سکتی. ایسے بالکل صحیح. صوفی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اتقوا فراست المومن, مومن کی دانش سے خوف کھاؤ. انہ ینظر بنور اللہ تعالی, وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. تو جو ظاہر ہے اس کے تو ہم مکلف ہیں. اب کسی نے جو کشف میں دیکھا, لوگ تو اس کے مکلف نہیں. بالکل ٹھیک, وہ بیان کرے گا تو اس کا رد کریں گے کہ ایسا ہوتا تو ہمیں بھی نظر آتا, ہم نے تو نہیں دیکھا. بالکل صحیح. ایک فساد تو یہیں سے شروع ہو جائے گا. دوسرا, پھر صوفی کے سامنے بہت سے کردار آ جاتے ہیں. اچھا, آپ ظاہر میں تو ایک تکتے ہیں بندہ بڑا نیک ہے, جب وہ اندر سے دیکھتا ہے تو پتہ نہیں ادھر کیا کیا ہوتا ہے. اللہ اب وہ لوگ ایک بندے کو گمان کیے بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں یار اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, تو فساد تو شروع ہو جائے گا. بالکل صحیح. کچھ اس کا ساتھ دیں گے, کچھ آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ جسے دکھاتا ہے وہ اسی کے لیے, اسی کے لیے, سب کے لیے ہوتی تو اللہ سب کو دکھا دے. سب کو دکھا. یہی بنیادی بات ہے کہ یہ چیزیں سب کے لیے ہوتی ہیں تو اللہ سب کو دکھا دے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل تو صحیح. عجیب و غریب حالات و واقعات ہوتے ہیں. بہت سے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے شیئر کیے جا سکتے ہیں, جو خود صاحب مشاہدہ ہیں. ہمیں بہت سی باتیں اللہ پاک دکھاتا ہے, ان سے تو ہم شیئر بھی کر. بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان سے بھی شیئر نہیں کی جا سکتی, اچھا, بات ہی نہیں کی جا سکتی. اللہ کی اور ہماری درمیان. صحیح, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ اگر ان پر بھی کی جائے تو شاید ان کا بھی وہ برداشت نہ کر پائیں, اتنا ظرف نہ ہو, ظرف میں نہ ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ اس میں انہوں نے فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تو رو زیادہ اور ہنسو کم. اللہ اکبر, بالکل صحیح, یہ بالکل صحیح. دین یا ہونا یا دین نہ ہونے کی بات نہیں ہے, یہ بات ظرف کی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دین جو ہے وہ سب کے لیے, ظرف اپنا اپنا ہے. اپنا اپنا ہے, استعداد اپنی اپنی. کون سے بے حقائق شک, بے کون شک. برداشت کرے گا, کون نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. ایک بزرگ تھے ہمارے, ہم سبق تھے, حضرت رحمت اللہ سے. تو برسوں ان کی اہلیہ بیمار رہی, خود بھی ضعیف تھے, بیوی بھی ضعیف تھی. اب ایک ضعیف آدمی کے لیے دوسرے کو سنبھالنا, پیشاب پاخانہ کرانا, 5 وقت وضو کرانا, نماز پڑھانا, کھانا پکا کے دینا. تو ایک دن میں نے کہا کہ آپ ملک الموت سے کوئی بات کرتے اور یہ قصہ ختم ہو جاتا, اب یہ زندگی و موت کے درمیان لٹک رہی ہے. تو کہنے لگے میں نے کی تھی. اچھا, تو میں نے کہا پھر کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ تمہاری تو اس میں ترقی درجات ہو رہی ہے, تم کیوں گھبراتے ہو؟ میں تو اپنے وقت کا پابند ہوں, اپنے وقت پر آؤں گا, لیکن جو تم یہ مصیبت سمجھ رہے ہو نا, اس میں تمہارے درجات ہیں, لگے رہو. سبحان اللہ. اب یہ باتیں آپ عام کر دیں, لکھ دیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آدھے تردید کر کے گنہگار ہوں گے, آدھے اس کی تقلید کر کے ایمان ضائع کریں گے. بالکل صحیح.
اللہ اکبر. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہیں اللہ دکھاتا ہے، یہ انہیں کے لیے یہ ہے. انہیں کے لیے ہے. یہ دین یا نہ دین ہونا نہیں، یہ اسرار ربی ہیں. بالکل صحیح. اور بالکل صحیح. وہ ظاہری دین سے ان کا تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو جن کے سینے روشن ہیں، قلب روشن ہے، اللہ نے دل کھول دیے، وہ جانے، ان کا رب جانے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. خالد صاحب ہیں مدینہ شریف سے، یہ کہتے ہیں کہ مرشد سے فیض حاصل ہوتا ہے، اور فیض حاصل کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ فیض سے مراد ہے دین. ہم نے فیض سے مراد لے لیا کہ بچے کو نوکری مل گئی، جی ہاں. بیمار کو شفا مل گئی، کوئی دنیا مصیبت، یعنی فیض سے مراد ہے دین. اور دین سیکھنا چاہیے، سن کر بھی، سمجھ کر بھی، سوال کر کے بھی، اور دیکھ کر، نقل کر کے بھی، اقتداء کر کے بھی. مرشد ہوتا اس لیے ہے کہ وہ تربیت کرے. بالکل صحیح. اور وہی بات آ گئی وہ جو دو مرشد والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے آپ سیکھ رہے ہیں اور وہ کفایت کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک سٹیج پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب مجھے تو جو آتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا، تو ٹھیک ہے، پھر ایک وقت میں دو نہیں، پھر دوسرا وہ بنائے جو اس سے زیادہ جانتا. بالکل صحیح. وہ آپ کو بالکل اگلی ٹھیک. کلاس میں لے گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ مرشد اگر پہلے آپ کا ایک ہے، اس نے ایک حد تک آپ کی تربیت کی، تو اس کے بعد دوسرا آپ کر سکتے ہیں جو اس سے آگے جو لے اس سے آگے لے جائے، اور پھر تیسرا بھی کر سکتے ہیں جو اس سے آگے جو لے اس سے جائے. آگے لے. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب یہ جیسے درجات آپ ہیں جیسے- پرائمری میں تھے، مڈل میں آئے، میٹرک بالکل میں، صحیح. ہائی اسکول میں آئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اظہر جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت آپ کے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں آپ. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almushrad.tv. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت آپ کے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا